سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 32 اور 33۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ پس من کون اظلم زیادہ ظالم ہوگا، من سے، من اس سے، کذب علی اللہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وکذب بالصدق اذ جاء اور جب آیا اس کے پاس سچ تو اسے جھٹلایا، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثوی للکافرین کافروں کا ٹھکانہ، والذی اور وہ ذات، جاء بالصدق جو لائی سچ، وصدق بہ اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون یہی ہیں متقی، تقوی والے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ پر جھوٹ کون باندھتے ہیں؟ یہ مشرکین کو خطاب ہے جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ بتوں کو، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، جنات کو اللہ کے بیٹے کہہ دیا، تو کہا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں عبادت میں، ان سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو گویا انہوں نے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنے کی کوشش کی، لہذا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے آگے کوئی بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارے محبوب پیغام حق لے کر آئے تو پیغام حق کو جھٹلایا، جاء جب آیا ان کے پاس حق، یعنی محبوب پیغام حق لے کر آئے تو پیغام حق کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ اب ڈبل جرم، جس کی وجہ سے ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اللہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، اللہ کی تکذیب کی، رسولوں کی تکذیب کی، لہذا ان سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، تو اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو گویا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے محبوب پر نبوت ختم کر دی ہے۔ اب اس سے بڑا ظالم ہو ہی کوئی نہیں سکتا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا بندہ جو عبادت نہیں کرتا، جو زہد نہیں کرتا، جو تقوی اختیار نہیں کرتا، لیکن لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، میں زاہد ہوں، مجھے الہام ہوتا ہے، میرے اوپر کشف ہوتا ہے، میرے اوپر رات کو یہ ہوتا ہے، میرے اوپر یہ ہوتا ہے، گویا وہ بھی اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کوفہ سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص نے دوسرے کو کہا، اس نے کہا یہ جو جا رہا ہے اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا یہ نعمان بن ثابت ہیں، یہ وہی ہیں نا کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور ہر روز ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ اب امام صاحب نے اس کا قول سنا، رک گئے، فرمایا نعمان بن ثابت لوگ تیرے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں اور تیرے اندر تو یہ صفت پائی نہیں جاتی۔ اس دن امام صاحب نے وعدہ کر لیا اپنے آپ سے، آج کے بعد میں سوؤں گا نہیں۔ پھر 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور ہر رات ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ میرے شیخ کامل کے صاحبزادے تھے بہت چھوٹے، عمر تھی ابھی صرف 8 برس، تو جیلم کے ساتھ آج بہت بڑا شہر ہے لیکن اس وقت یہ چھوٹا سا قصبہ ہوتا تھا دینا۔ تو وہاں کے کچھ ارادت مند آئے حضرت کی خدمت میں اور کہا ہم مسجد بنانے لگے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ سنگ بنیاد آپ رکھیں، پہلی اینٹ۔ تو آپ نے فرمایا میں تو کہیں جاتا نہیں ہوں، البتہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ اب وہ 8 برس کے تھے، انہیں لیا گیا اور وہاں لے کے جہاں مسجد بننی تھی، وہاں جو اجتماع تھا لوگوں کا، وہاں جو خطیب صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ حضرت صاحب کے وہ بیٹے ہیں جو اس عمر میں بھی تہجد پڑھتے ہیں، اس عمر میں بھی اشراق پڑھتے ہیں، اس عمر میں بھی اوابین پڑھتے ہیں، 8 برس کی عمر میں۔ اچھا، وہ سنگ بنیاد رکھ کر واپس گئے اپنے گھر، تو حضرت صاحب نے اپنے بیٹے کو بلا لیا، فرمایا ہمیں پتہ چلا تیرے بارے میں لوگوں نے وہاں یہ اعلان کیا کہ یہ 8 برس کی عمر میں تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے۔ تو بیٹے اب 2 راستے ہیں تمہارے پاس، یا علل اعلان وہاں جا کر خود اپنی زبان سے کہہ کر آؤ میں یہ کام نہیں کرتا، اور اس خطیب صاحب نے میرے بارے میں حسن ظن رکھ کر کہہ دیا یہ میں نہیں کرتا، یا پھر آج کے بعد وعدہ کر لو کہ یہ تینوں نمازیں تمہاری کبھی قضا نہیں ہوں گی۔ اب تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ اب صاحبزادوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ابا جان میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ نہیں۔ پھر 8 برس کی عمر سے لے کر وصال تک نہ ان کے کبھی تہجد رہے، نہ اشراق اور نہ اوابین۔ تو جو دعویٰ کرے اور اس دعوے کو اللہ پر باندھے اور حقائق اس کے برعکس ہوں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اس سے فرمایا فمن اظلم ممن کذب، اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کذب بالصدق جاء، جب اس کے پاس سچ آ جائے تو وہ اسے جھٹلائے۔ ہمارے محبوب اس کے پاس سچ لے کر آئے، انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی رسولوں کی، اللہ کی، کفر کیا اللہ کا، رسولوں کا، اور پھر حق بات کا انکار کر کے باطل کو قبول کیا۔ لہذا جو حق کا انکار کرے اور باطل کو قبول کر لے، اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ تو یہ ظالم کون ہوں گے؟ کافر، اور کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اس کے بعد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ اب اس پر کئی قول ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اس لا الہ کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سچ ہے، ٹھیک ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچ کی تصدیق کرنے والے۔ کیوں کہ حضور پہلے مسلمان ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن میں لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین،
میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ عالم ارواح میں بھی جس نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا اور اللہ کی ذات کی تصدیق کی، کون ہے؟ وہ حضور کی ذات ہے۔ الستو بربکم کے عنوان پر آپ پیچھے سورہ انفال میں پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام ارواح کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام روحیں خاموش رہیں، کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا۔ انبیاء، رسولوں، پیغمبروں، غوثوں، قطبوں کی روحیں بھی وہاں موجود تھی، لیکن کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا۔ سب سے پہلے جو ذات بولی بلا وہ حضور کی ذات تھی۔ پھر حضور کی آواز پر باقی سب نے بلا کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے جس ذات نے تصدیق کی اللہ کی، وہ کون ہے؟ وہ حضور کی ذات ہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، سچ لانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ علی المرتضی فرماتے ہیں اس سے مراد حضور اور حضرت ابو بکر صدیق ہے، کہ حضور سچ لے کر آئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچ کی کیا کی؟ تصدیق کی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد قرآن ہے، قرآن، اور صدق بہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے ایمان والے جو قرآن کی تصدیق کریں گے، اس سے مراد وہ ہے۔ سدی فرماتے ہیں صدق سے مراد کیا ہے؟ قرآن لانے والے۔ کون؟ جبریل امین۔ آیا کس پر؟ رسول اللہ پر، ٹھیک ہے۔ صدق بہ حضور کی ذات ہے۔ قرآن لانے والا بھی سچا، اور جن پر قرآن آیا انہوں نے قرآن کی تصدیق کی اور قرآن بھی سچا۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے۔ اچھا، جمہور مفسرین کرام کا فیصلہ کیا؟ جمہور کہتے ہیں بڑی جماعت کو، مفسرین کی بڑی جماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے حضور کی ذات مراد ہے، وصدق بہ سے حضرت ابو بکر صدیق مراد ہے۔ 6 صدی ہجری، پہلی 5 ہجریوں میں یہ قول نہیں ملتا۔ 6 صدی ہجری میں مشہور شیعہ مفسرین نے کہا کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد علی المرتضی کی ذات ہے۔ اب امام رازی نے 6 صدی کے ان شیعہ مفسرین کو پکڑا۔ امام رازی اس کا جواب یہ دیتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں یہ قول کسی طرح تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کی ذات اور علی المرتضی کی ذات۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں راجح قول یہی ہے کہ حضور اور ابو بکر صدیق اس سے مراد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کیوں؟ جب علی المرتضی نے کلمہ پڑھا تو علی المرتضی کم سن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، ایسے تھے جیسے کوئی بچہ گھر میں ہوتا ہے۔ اب کسی ایک بچے کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر میں بڑے بھی تھے، عرب میں وجاہت کے مالک بھی تھے، عرب میں سردار بھی تھے، عرب میں ابو بکر صدیق علم الانساب میں مشہور بھی تھے، اور ابو بکر صدیق کا قول فیصل ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اسلام کو جو فائدہ ابو بکر صدیق کے ایمان لانے سے ہوا وہ علی المرتضی کے ایمان لانے سے نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں 6 صدی کے ان مفسرین کا یہ قول معتبر نہیں ہے، بلکہ معتبر قول جمہور مفسرین کا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کہ وہ کہ جو سچ لائے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی۔
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اولئک هم المتقون، یہی ہیں صاحب تقوی۔ حضور کے تقوی کی تصدیق اللہ کر رہا ہے، ابو بکر صدیق کے تقوی کی تصدیق اللہ کر رہے ہیں، حضور کی رسالت کی تصدیق اللہ کر رہے ہیں، ابو بکر کے ایمان کی تصدیق اللہ کر رہا ہے، حضور کی صداقت کی تصدیق اللہ کر رہا ہے، ابو بکر کی صداقت کی تصدیق اللہ کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی معصومیت کی تصدیق اللہ کر رہا ہے، ابو بکر صدیق کی محفوظ عن الخطا ہونے کی تصدیق اللہ کر رہا ہے۔ اولئک هم المتقون، جمع کا صیغہ بولا گیا کہ یہ دونوں ذاتیں تقوی والی ہیں، جو سچ لے کر آئی وہ بھی اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی وہ بھی۔ اولئک هم المتقون، اللہ دونوں ذاتوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس لیے یہاں سے مراد حضور کی ذات ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ